بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں غزوہ خندق کے بعد جو ایک بڑا ایونٹ ہے صلح حدیبیہ کا، لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، بس اس کی کچھ آڈیو پرابلم آ گئی تھی، اگرچہ چینل پہ اپلوڈ بھی ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ اس کو دوبارہ ریکارڈ کروا لیا جائے، تو ہم اس کو دوبارہ ریکارڈ کروا رہے ہیں اس کی آڈیو کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو صلح حدیبیہ کا جو ایک ایونٹ ہے غزوہ خندق کے بعد اور فتح خیبر سے پہلے، سیرت کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، جس میں خاص طور پہ ہمارے جو فارن پالیسی ہے کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کی، اسلامی ریاست کی، اس کے حوالے سے کافی کچھ جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے۔ ابھی ہم اس میں جو ہے وہ کچھ اس کا پس منظر اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں۔ نیکسٹ ٹائم ہم پھر اس کی جو کنڈیشنز کیا تھیں، شرائط کیا تھیں، صلح کن شرائط کے اوپر ہوئی تھی، اس کا امپیکٹ کیا تھا، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے کہ دیکھیں، اسلام میں صرف دارالحرب یا دارالسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ یا دارالسلام ہے یا دارالحرب ہے، یہاں بہت سارے کانسیپٹس ہیں۔ اگر آپ سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، دارالعہد بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسری جو مشرکین سٹیٹس تھیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے ذریعے سے مشرکین مکہ کے ساتھ دارالعہد، عہد مطلب ایک ہے نا دارالحرب جن کے ساتھ آپ کی کوئی جنگ ہے، ٹھیک ہے، تو اور دوسری وہ ریاستیں ہیں کہ جو دارالسلام کہلاتی ہیں، مطلب جو مثال کے طور پہ، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں آج کل دارالسلام کے بجائے دارالمسلمین کی اصطلاح بھی بولی جا سکتی ہے، یعنی اسلامک اسٹیٹس تو نہیں ہے لیکن مسلم اسٹیٹس تو ہیں نا، کانسٹیٹیوشن ان کا اسلامی نہ بھی ہو لیکن یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے 80-90% مسلمانوں کی ہے جو اس کے سٹیزنز ہیں، تو اس لیے اس کو دارالمسلمین کہا جا سکتا ہے۔ تو صرف جو ہے نا دارالسلام دارالحرب میں تقسیم کرنا امت مسلمہ کو یا پوری دنیا کو اس نظر سے دیکھنا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک وقت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، یہ تقسیم تھی، چل گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ دنیا صرف بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، ایسا نہیں ہے، درمیان میں بہت سے گرے ایریاز بھی ہیں۔ تو کچھ فقہا نے اس کو نو ڈاؤٹ اس طرح سے دیکھا ہے، لیکن ظاہری بات ہے دارالسلام دارالحرب کے الفاظ کوئی قرآن میں نہیں ہے، نہ کوئی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیٹیگرائز کر دیا ہو پوری دنیا کو، ہے کہ بھئی یا دارالسلام ہے یا دارالحرب ہے، کوئی تیسری چیز تو ہے کوئی نہیں۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اسی سادہ لوئی کے ساتھ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خود ان اصطلاحات کو یا اس تقسیم کو قرآن و سنت سے ثابت کرنا، لیکن قرآن میں اگر دارالسلام کا لفظ آیا بھی ہے تو جنت کے لیے آیا ہے، وہ تھوڑی کوئی اسلامی ریاست کے لیے تھوڑا ہے، تو وہ تو آپ اپنے پبلشنگ ہاؤس کا نام دارالسلام رکھ لیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں اب آپ کہیں کہ جی قرآن کی آیت میں بھی ہے تو یہ میرے پبلشنگ ہاؤس کے بارے میں، ایسا نہیں، استدلال اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ہم یہ بات کریں کہ دارالسلام دارالحرب میں دنیا کو تقسیم کیا گیا ہے، یہ کیٹیگرائزیشن ہمیں اس طرح سے نہیں ملتی، نہ قرآن میں نہ سننا میں، یہ فقہا کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ایک وقت تک کے لیے ٹھیک تھی، ٹھیک ہے، آج سے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا کو آپ اور طرح سے ڈیفائن کریں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جیسے امام شافعی علیہ الرحمہ نے اضافہ کیا، بھئی صرف دارالسلام دارالحرب نہیں ہے، دارالعہد بھی ہے، اور بات ان کے عین عہد کانٹیکٹ سے، عہد جسے ہم کہتے ہیں، عربی میں عہد کہتے ہیں نا، اردو میں ذرا ہم اس کو اور طرح سے بولتے ہیں، عہد کہتے ہیں، تو دارالعہد بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ عہد کیا، ٹھیک ہے، تو یہ دارالعہد بن گیا۔ اب مدینہ کی جو ریاست تھی اور جو مکہ کی ریاست تھی، اب ان دو ریاستوں کے اندر جو ہے یہ معاملہ نہیں تھا کہ یہ دارالسلام دارالحرب ہے، صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کے فتح مکہ تک یہ دارالعہد تھا، یہ بات ہے، اور یہ بہت باریک نقطہ ہے۔ اسی طرح سے میثاق مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا تھا، دارالعہد بنایا مدینہ کے جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ مدینہ کو، بلکہ اس میں میثاق مدینہ کے اندر ایک الفاظ بھی ہیں کہ مدینہ کے رہنے والے وہ ایک قوم ہے۔ آپ نے اصطلاح نکالی کون سی؟ آپ اصطلاح کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعہد کی اصطلاح تو امام شافعی کے یہاں بھی ملتی ہے نا، پروموٹ نہیں کیا، ہمارے عام طور پہ یہ بیانیہ بہت معروف ہو گیا یا دارالسلام ہے یا دارالحرب ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دارالعہد کے اندر بیٹھے ہوئی ہیں، یعنی اکثر جو سٹیٹس ہیں وہ ہماری ہاسٹائلز نہیں ہیں، ہمارے اینیمی نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کانٹریکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں،
ہم انٹرنیشنل لا کو ہم فالو کر رہے ہیں، مطلب ہم یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں، یا تو ہم بنے نا، جب ہم بن گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھ کے ہم کیا جو بھی مطلب 250 پلس جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ سب یہ درمیان میں عہد کر رہے ہوتے ہیں ایک، تو وہ دارالعہد ہم بنتے ہیں. یعنی اس وقت جو پوری دنیا ہے نا اس کو دارالاسلام یا دارالحرب کی تقسیم کے بجائے جس پوزیشن میں ہم بیٹھے ہیں وہ دارالعہد کی پوزیشن لے کے بیٹھے ہیں، عملاً پریکٹیکلی ساری سٹیٹس، کہ بھئی یہ ہماری باؤنڈریز ہیں، یہ ہماری جغرافیائی حدود ہیں، ہم آگے نہیں بڑھیں گے، آپ بھی آگے نہیں بڑھیں گے، مطلب اس کو سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہاں، جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن بننے سے پہلے کیا حدود تھیں پرانی، اب سب نے اس کو بھلا دیا نا وہ پرانی حدود پہ، تو اب کوئی بھی جا کے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا نا. تو اب جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ یہی ہے کہ دوسری کی جو سرحدیں ہیں آپ نے اس کا احترام کرنا ہے، ورنہ تو آپ ایک تھرڈ ورلڈ وار کے اندر چلے جاؤ گے. تو وہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر یہی بات تو ہوئی، بھئی یہ باؤنڈریز ہیں بس ان کا احترام کرو اگر آپ تیسری جنگ عظیم سے بچنا چاہتے ہو تو، ہیں جس کا اسرائیل نہیں کر رہا. یہی بات ہے، وہ جو گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے تو اس کو دیکھیں، اس کو ان کے لیے جسٹیفائی کرنا بھی ناممکن ہے نا، یورپ امریکہ کے لیے. اس کے بعد یہ کہ جب ایک بندہ کرے گا تو دوسرا بھی کہے گا بھئی میں نے بھی اپنی حدود سے دوسرے کی حدود میں داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے، پھر ایران کہے گا جی وہ جو گریٹر ایران پرشین جو امپائر تھی اسلام کے آنے سے پہلے ہم نے تو وہ جو ہے وہ پھر واپس لینی ہے. ترکی کہے گا کہ جی ہم نے تو وہ والا لینا تھا ترکی جو یورپ اور افریقہ کے اوپر پھیلا ہوا تھا. اس طرح سے سارے ایسی باتیں کریں گے تو وہ ممکن نہیں ہے نا، وہ پاسبل نہیں ہے. اس طرح سے تو وہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تو ہم اس وقت جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کے ذریعے سے دارالعہد میں بیٹھے ہیں، کہنے کا مقصد یہ. تو صلح حدیبیہ کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ صحابہ کے ساتھ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. تو بعض صحابہ نے سر منڈوائے اور بعض نے قصر کروائی، اپنے بال جو ہے وہ کم کروائے. مطلب یہ خواب تو یہاں تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کو جو ہے وہ لے کے نکلے عمرہ کے لیے. لیکن عملاً ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہو اور صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہوں اور اس کے بعد سر منڈوائے ہوں یا قصر کروائی ہو. تو صحابہ نے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی، یعنی جب یہ حدیبیہ کا پورا واقعہ ہم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد صحابہ نے پوچھا بھی اللہ کے رسول آپ نے تو یہ خواب دیکھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں خواب تو دیکھا تھا لیکن اس میں یہ بات نہیں تھی کہ اسی سال یہ ہم عمرہ کریں گے. تو اس پہ پھر وہ آیات بھی نازل ہوئیں سورہ فتح کی، لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے جو خواب اپنے رسول کو دکھایا تھا تو وہ سچ کر دکھایا. تو خیر جی ہاں فرق آ گیا جی ہاں ہاں اس سال والی بات ہاں ایسے ہی ہر بات جو ہے وہ وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں عمرہ کی نیت سے نکلے، احرام باندھا اور آپ کے ساتھ 70 جو ہے وہ قربانی کے اونٹ سے. ان میں سے ایک کہا جاتا ہے کہ ابو جہل کا بھی تھا جو میدان بدر میں جو ہے وہ ہاتھ آیا تھا. ابن ام مکتوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا. عموماً وہ آپ کے نائب ہوتے تھے، نمازیں وغیرہ پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جیسے کہ آپ کا معمول تھا ہاں 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 ظاہر بات ہے مال غنیمت میں آ گیا نا، ہاں مال غنیمت میں آ گیا تو یہ حلال طیب ہے. تو ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھیں کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ ہر سفر میں آپ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو رکھتے تھے ازواج مطہرات میں سے. اور اس کو بعض لوگوں نے غزوہ حدیبیہ بھی کہا ہے کیونکہ جنگ اس میں ہوئی نہیں ہے، اس لیے غزوہ کہنا تو مشکل ہے، جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی آپ یوں کہہ لیں، کیونکہ قرآن کا بھی انداز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے اور ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان کے اوپر فتح دے دی تھی. چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی ہیں لیکن جنگ نہیں ہوئی. بہرحال ایک آدھ مسلمان شہید بھی ہوئے، تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کو غزوہ حدیبیہ کہہ دیا، لیکن زیادہ معروف اصطلاح صلح حدیبیہ ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تلواریں جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں جو کہ میان میں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ بھی دیا گیا کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ اور اسلحہ بھی لے جائیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں عمرے کے ارادے سے جانا چاہتا ہوں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کو یہ شک و شبہ بھی پڑے کہ ہم کوئی لڑائی کی نیت سے آئیں. خیر تاریخ تبری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے ہیں، مدینہ سے نکل کے چند کلومیٹرز کے فاصلے پہ ذوالحلیفہ کا مقام ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا
کہ ایسے جانا مناسب نہیں ہے صرف تلواریں لے کے، کیونکہ ہمیں سچویشن کا پتہ نہیں ہے۔ ہماری نیت اور ارادہ تو عمرے کا ہے، کیونکہ آپ نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں تو ہم تو اس نیت سے جا رہے ہیں، لیکن قریش کا کچھ پتہ نہیں کہ جنگ چھیڑ دیں تو ہم صرف تلواروں سے کیا کریں گے، تو ہمیں اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اور جانور بھی جو ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں، گھوڑے تو ہیں کوئی نہیں، ہم تو اونٹ لے کے جا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پہ کچھ لوگوں کو بھیجا کہ مدینہ جا کے اسلحہ اور گھوڑے لے آئیں، تو وہ اسلحہ اور گھوڑے جو بھی موجود تھے وہ لے آئے۔ تو خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے۔ یہ پہلا عمرہ تھا دین اسلام کے اندر جو اس سال تو نہیں ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سال بھی ہو گیا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جی جہاں تم کو روک دیا جائے تو وہاں تم رک جاؤ، اور وہاں رکنے کے بعد جو ہے تم قربانی وہاں پہ پیش کر دو، اور قربانی پیش کر کے جو ہے وہ تم اپنا سر منڈواؤ، تو اس طرح سے تمہارا جو ہے وہ عمرہ ادا ہو جائے گا۔ خیر بہرحال اس طرح سے جو ہے وہ عمرہ وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد قضاء کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال بھی عمرہ کیا، وہ عمرہ قضاء کہلاتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ غزوہ حنین کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اور چوتھا جو ہے وہ حجۃ الوداع کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ تھا۔ تو حدیبیہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک جگہ کا نام ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ایک کنواں ہے اس کا نام حدیبیہ ہے، اور یہاں اس کنویں کے قریب ہی جو ہے وہ ایک درخت تھا جس کے نیچے جو ہے وہ بیعت ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ حرم مکی میں بھی شامل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ 1400 افراد تھے حدیبیہ کے موقع پہ، بعض سیرت کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ 1300 افراد تھے، بعض میں یہ بھی ہے کہ 1500 افراد تھے، کچھ نے 1800 بھی کہا ہے، لیکن ایک روایت یہ ہے صحیح بخاری میں ہی کہ حدیبیہ کے روز جب پیاس نے زیادہ ستایا، صحابہ کہتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا برتن تھا جس میں پانی تھا، تو ہم آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا ہو، اور وہ پانی جو ہے وہ سارے لوگوں نے پیا، اور اس میں پھر وہ راوی یہ کہتے ہیں کہ 1500 لوگ تھے، ہمیں وہ پانی جو ہے وہ کفایت کر گیا، اور اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ کفایت کر جاتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح روایتوں میں 14 سے 1500 کی تعداد ہمیں ملتی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو نکلے ہیں اوپر مدینہ منورہ سے، تو یہاں سے یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا پہلا پڑاؤ یہاں پر تھا، یہ ذوالحلیفہ ہے، ذوالحلیفہ کا مقام ہے، یہاں سے پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، پھر اگلا آپ کا پڑاؤ ابوا کے مقام پہ تھا۔ اس کے بعد پھر آپ یہاں سے نکلے تو آگے جوفہ، اور جوفہ کے بعد پھر آگے عسفان، یہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، پھر اس کے بعد آپ سیدھا ادھر آ رہے تھے مکہ کی طرف، یہ والا رستہ، تو یہاں سے پھر اب آپ نے ٹرن لے لیا، یہاں سے یہ سیدھا رستہ مکہ کی طرف آتا تھا، تو یہاں سے آپ نے ٹرن لے لیا، تو ادھر سے قراء الغمیم، اور پھر وہاں سے سائڈ پہ ہوتے ہوئے ذرا سائڈ پہ آپ چلے گئے، حدیبیہ کے مقام پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ تو یہ جو باؤنڈری وال ہے یہ بیسیکلی حرم مکی کی باؤنڈری وال ہے، تو یہ مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ حدیبیہ کا مقام تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، یہ جدہ کی طرف جو یہ سڑک جاتی ہے وہاں پر یہ ہے۔ یہ گویا کہ کچھ حصہ اس کا حرم مکی کے اندر ہے، کچھ حرم مکی سے باہر ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سفر تھا۔ تو ذوالحلیفہ کے مقام پہ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی اور عمرے کی نیت کی اور تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عام مسلمانوں نے وہاں سے یعنی یہاں ذوالحلیفہ سے ہی عام مسلمانوں نے یہاں پہ احرام باندھ لیا، لیکن کچھ جو لوگ تھے انہوں نے احرام یہاں آگے چل کے جوفہ کے مقام سے باندھا، یعنی یہاں ذوالحلیفہ سے نہیں باندھا بلکہ یہاں جوفہ سے باندھا، تو وہ درمیان میں پھر شکار بھی کرتے رہے چونکہ وہ حالت احرام میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھ لیا تھا، تو پھر احرام باندھنے کے بعد آپ شکار نہیں کر سکتے، تو یہ کچھ واقعات یہاں درمیان میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس سفر میں آتا ہے کہ 2 جو ہے منافق بھی شامل تھے، 2 منافقین میں ایک جد بن قیس اور دوسرا عبداللہ بن ابی جو ابن سلول کے نام سے جو ہے وہ معروف تھا۔ تو ذوالحلیفہ کے مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کا ایک جاسوس بصر بن سفیان، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ بھائی آپ جا کے قریش کی جو ہے وہ خیر خبر لے کے آؤ۔ یہ مطلب یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ذوالحلیفہ، ایک تو یہاں سے آپ نے واپس مدینہ میں لوگ بھیجے جو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ گھوڑے اور اسلحہ منگوا لیں، قریش کا کچھ پتہ نہیں،
اور دوسرا یہاں سے آپ نے جاسوسی کے لیے جو ہے وہ بھیجا بسر بن سفیان کو، جو بنو خزاع سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو خزاع یہاں مکہ کے آؤٹ اسکرٹ میں آباد تھا۔ تو وہ اسلام لے آئے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ چونکہ مدینہ میں آ جاتے تھے تو اس طرح سے اسلامی ریاست کے ایک شہری بن جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہی کو بھیجتے تھے کیونکہ ان کے وہاں قریب میں رہتے تھے تو ان کے تعلقات وغیرہ ہوتے تھے۔ تو بسر بن سفیان جو ہے وہ یہاں سے آئے خیر خبر لینے کے لیے۔ عباد بن بشر جو ہے ان کو 20 گھوڑوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایک دستہ تیار کر کے اس کا سالار بنا کے ان کو بھی بھیجا۔ اس کے بعد جب ذوالحلیفہ سے آگے آتے ہیں تو یہاں پہ آگے ایک اور مقام ہے، یہ درمیان میں ذوالحلیفہ اور ابواء کے درمیان میں ایک مقام ہے، مقام روحا کہتے ہیں اس کو۔ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ساحل کی طرف ہٹ کر ہے، مقام روحا۔ تو خیر مقام روحا پہ حضرت ابو قتادہ انصاری جو ہیں انہوں نے جنگلی گدھے کا شکار کیا، زیورے کا، اور انہوں نے خود بھی کھایا اور لوگوں نے بھی کھایا۔ وہ حالت احرام میں نہیں تھے۔ تو مدینہ سے یہ کوئی 73 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، جو حالت احرام میں نہیں تھے تو وہ اس کو کھا سکتے ہیں۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو حالت احرام میں ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ انہوں نے شکار میں مدد نہ کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے سے منع کیا حالت احرام میں، اور اگر حالت احرام والے کے لیے کسی نے شکار کیا ہو یا حالت احرام والے نے شکار کرنے میں کسی کی مدد کی ہو تو پھر اس کے لیے اس شکار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنے لیے کوئی شکار کیا تھا اور وہ حالت احرام والے کو بطور ہدیہ پیش کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی دستی کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تناول فرمایا۔ تو مقام روحا کے اوپر ہی، یعنی مدینہ سے یہ 73 کلومیٹر کے اوپر ہے، بنو نہد قبیلے کے کچھ افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں اسلام قبول کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ظاہری بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے ابتدائی مراحل کے اندر تھا۔ جب اسلام غالب ہو گیا تو اب تو سب لوگ آ گئے، ان کو بھی لگا اپنے پبلک انٹرسٹ کے لیے کہ اب اس کے بغیر تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اب تو جزیرۃ العرب کا جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ دین بن چکا ہے۔ لیکن شروع میں جب لوگ کم تھے تو ظاہری بات ہے اس وقت وہی لوگ آ رہے تھے جو کمیٹڈ ہوتے تھے۔ جب تصویر واضح ہونا شروع ہو گئی تو اب پھر ساری جو آنا شروع ہو گئے، جیسا قرآن نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن شروع میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ خیرخواہی کا اظہار تو کرتے تھے لیکن مشن کے ساتھی نہیں بنتے تھے۔ تو یہ بھی آئے آپ سے ملنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اسلام تو ہم قبول نہیں کر سکتے، ہاں باقی ہم آپ کی مہمان نوازی ضرور کرتے ہیں۔ تو اونٹنیوں کا دودھ انہوں نے پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب تم نے ہماری دعوت سے انکار کر دیا تو ہم تمہاری دعوت کیوں قبول کریں؟ تو ہم جو ہے نا تمہارا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ ہاں باقی صحابہ سے کہا کہ ان سے آپ دودھ خرید لیں، تو صحابہ نے پھر ان سے جو ہے وہ دودھ خرید لیا۔ بعض سیرت کے واقعات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ جو تاجر تھے وہ گو جو ہے وہ، چونکہ عربوں میں گو جو ہے وہ کھائی جاتی تھی اور اس کو پسند کیا جاتا تھا، تو کچھ تاجر جو ہے وہ یہاں سے ان کا گزر ہوا تو ان کے پاس 3 وہ جسے ہم اردو میں سانڈا کہتے ہیں، گو دب اس کو عربی میں کہتے ہیں، تو ان کے پاس وہ تھیں، تو انہوں نے وہ وہاں کچھ مسلمانوں کو وہ پیش کی تو انہوں نے وہ خریدی، تو اس کا گوشت انہوں نے کھایا۔ کیونکہ یہ ان کے لیے شکار نہیں تھا، ظاہری بات ہے اگلوں نے اپنے لیے شکار کیا تھا اور شکار کر کے انہوں نے بیچ دیا تو اس کو منع نہیں کیا گیا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ابوا کا مقام آتا ہے۔ تو ابوا کے مقام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جب پڑاؤ ڈالا تو ناجیہ بن جندب یہ وہ تھے جو قربانی کے جانور 70 اونٹ تھے، یہ ان کو لے کے چل رہے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول، ایک ان میں سے ایسا ہے جانور جو کہ بہت تھکا ہوا ہے اور وہ چلنے سے عاجز آ چکا ہے، وہ ہمارا زیادہ ساتھ نہیں دے گا۔ تو بعض روایتوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس اونٹ کو ذبح کر دو اور ذبح کر کے پھر اس کا گوشت خود استعمال نہ کرو، چونکہ ہم نے ایک قربانی کی نیت کر لی تھی، تو اب قربانی تو ہم نے وہاں جا کے کرنی تھی، اب وہ ہم نہیں کر پائے، تو اب اس میں بہتر یہ ہے کہ ارد گرد کے لوگوں میں تم اس کو تقسیم کر دو۔ تو وہ پھر عام لوگوں میں اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ بانٹ دیا گیا۔ یہاں پر ہی بنو غفار ایک قبیلہ تھا، یہ سارے ارد گرد جو قبیلے آباد ہوتے تھے، تو جب وہ دیکھتے تھے کہ یہاں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہے تو ان کو جب خبر ملتی تھی تو وہ آ جاتے تھے۔ تو ایک شخص ایما ان کا نام تھا، تو وہ 100 بکریاں اور اسی طرح سے دودھ دینے والی اونٹنیاں لے کر آئے
تو لوگ اس طرح سے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے تھے۔ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، سکھوں میں ایسے ہیں جو ذکر خیر کرتے ہیں، نعت پڑھتے بھی نظر آئیں گے، آپ کی مدح میں کتاب لکھتے بھی نظر آئیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، البتہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس طرح سے کچھ ایسے خیر خواہ وہاں عرب میں بھی تھے جو اچھے جذبات رکھتے تھے، ہدایہ بھی جو ہے وہ بھیج دیتے تھے۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ شاہان عجم کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تو بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن کچھ تحائف وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیے۔ تو ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ صاحب بھی آئے اور انہوں نے 100 بکریاں گفٹ کیں، اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ اونٹنیاں وغیرہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں۔ پھر اہل ودان قریبی میں ایک علاقہ تھا، اس کے لوگ آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوبیا، کھیرے اور کچھ ککڑیاں وغیرہ جسے تر کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، وہ دے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ میں یہ چیزیں نہیں تھیں تو اللہ کے رسول نے پہلی دفعہ ان کو مطلب تناول فرمایا اور اس کو پسند بھی کیا، بلکہ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی کا تذکرہ ملتا ہے، صاحب بن جسامہ، انہوں نے جو ہے وہ ایک جنگلی گدھا جو ہے وہ ہدیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، تو انہیں اس پہ جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا دکھ ہوا کہ جی میں تو آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو بات یہ تم نے ہمارے لیے ہی شکار کیا، تو جب محرم کے لیے حالت احرام والی کے لیے شکار کیا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ انہیں یہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے تو چلے میں کچھ لے کے چلا جاؤں ان کے لیے، تو بہترین انہیں یہ لگا چلو کوئی شکار کا گوشت لے کے چلا جاتا ہوں، تو وہ انہوں نے آپ کے لیے زیورا شکار کر کے اس کا گوشت آپ کے پاس لے کے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ہم چونکہ حالت احرام میں ہیں اس لیے جو ہے وہ ہمارے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، باقی کوئی بات نہیں کہ ہم آپ کا ہدیہ جو ہے کوئی ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ کعب بن عجرہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک صحابی تھے، باسیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے بال جو ہے وہ کانوں کی لو تک لمبے تھے، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جی پٹے بال رکھے ہوئے تھے، تو ان میں جوئیں پڑ گئیں، تو یہ جوئیں جو ہے وہ ان کے چہرے کے اوپر گرنے لگیں۔ اس پر پھر جو ہے وہ آیات نازل ہوئیں کہ دیکھو جن کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی اذیت ہو، تو وہ اپنا سر جو ہے وہ منڈوا سکتے ہیں۔ دیکھیں حالت احرام میں تو ظاہری بات ہے کہ انسان اپنے بال نہیں لے سکتا، اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا، یہ پابندی ہے حالت احرام کی، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے اتنی جوئیں سر میں پڑ گئی تھیں کہ وہ ان کے چہرے کے اوپر گر رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو بڑی اذیت میں ہو، انہوں نے کہا جی ہاں، تو پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی کہ جو اذیت میں ہو، جس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، تو وہ پھر ایسا کرے کہ کچھ فدیہ دے دے۔ اب وہ فدیہ کیا ہے؟ 6 مساکین کو کھانا کھلا دے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھ دے، یا پھر کوئی ایک چھوٹا جانور جیسے بکری، دمبا وغیرہ ہوتا ہے اس کو وہ ذبح کر دے، تو یہ اس کی طرف سے جو ہے وہ کفایت کر جائے گا اور وہ اپنے بال منڈوا سکتا ہے۔ تو حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایک فرق جو ہے وہ جو گندم تھی، یعنی 6 کلو 300 گرام یہ تقریباً بنتی ہے، یہ اناج میں نے 6 مساکین کے اندر تقسیم کیا اور اپنے سر کے بال میں نے منڈوا لیے۔ یعنی ہمارے دین کا مزاج، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی مشقت پیدا نہیں کی جو تکلیف مالا یطاق بنے۔ جہاں جہاں کوئی انسان اوور برڈن ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں ہمارے دین میں، شریعت میں کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے، آ جاتی ہے، مطلب یہ دین کا ایک مزاج ہے۔ اب قریش کے اندر یا آپ کہہ لیں عرب کے اندر رواج تو یہی تھا کہ اگر کوئی باپ کا قاتل بھی آ جاتا تھا حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو حرم میں اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، مطلب یہ ایک دینی روایت تھی، کسٹم لا تھا اس دور کا، تو اس لیے مسلمان جب جا رہے تھے تو قریش کو کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے تھا اس کسٹم لا کے مطابق۔ لیکن قریش کو جب پتہ چلا کہ مسلمان وہاں سے نکل پڑے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اب انہیں یہ ہوا کہ نہیں، اس طرح سے تو ہماری ناک کٹ جائے گی اگر مسلمان ہمارے ہوتے ہوئے یہاں آئیں اور طواف کر کے چلے جائیں، عمرہ کر کے چلے جائیں۔ تو 3 جو بڑے سردار تھے قریش کے، ایک اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عامر، انہوں نے اجلاس کیا اور فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، کیونکہ ہم اگر ان کو عمرہ کرنے دیں گے تو پھر عرب میں جو ہے وہ ان کا دبدبہ بیٹھ جائے گا۔ اب قریش نے اس کے لیے فنڈز جمع کیے، جنگ کی تیاری مکمل کی اور ایک پوری اسٹریٹجی بنا لی۔ تو 2 ان کے حلیف تھے قریش کے، ایک تو حبشی قبائل کو انہوں نے اپنا حلیف بنایا، حبشہ میں ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا، ایتھوپیا ہم نے کہا تھا درمیان میں ریڈ سی ہے، اس کو کراس کرتی وہ ایتھوپیا پہنچ جاتے تھے، اس لیے مسلمانوں نے بھی ہجرت حبشہ کی، ایک ہجرت ہوئی، پھر دوسری ہجرت ہوئی، تو وہ ایشیا سے افریقہ میں درمیان میں ایک چھوٹا سا ریڈ سی کا ٹکڑا تھا، وہ کراس کر کے وہاں چلے جاتے تھے۔ تو حبشیوں کے ساتھ ان کی اچھی الیک سلیک تھی، تو وہاں جو ہے وہ حلیس نام اس کا آتا ہے، جو حبشی قبائل کا جو ہے وہ سردار تھا، حلیس بن علقمہ،
اس کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی، تو وہ کچھ لشکر وغیرہ لاؤ لشکر لے آیا، یہاں مکہ میں آ کے اس نے ڈیرے ڈال دیے، اس نے کہا بھائی کھانا پینا ہمارا پورا کرو، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، مسلمانوں کے ساتھ لڑنا ہی ہے نا۔ دوسرا انہوں نے ثقیف کو اپروچ کیا، بنو ثقیف جو کہ طائف میں ایک طرح سے مکہ کے قریب ہی ایک شہر تھا، بڑا شہر تھا، تو ان کو انہوں نے آمادہ کیا۔ اب ثقیف کے لوگ بھی ظاہری بات ہے اہل مکہ کے ساتھ ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہمارا کھانا پینا خرچہ اٹھا لو تو ہم اپنے لوگ جنگجو لے کے آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حبشی قبائل نے آ کے ڈیرے یہاں پہ ڈال دیے، اور بنو ثقیف نے بھی آ کے مکہ میں ڈیرے ڈال دیے، اور اس طرح سے کل جنگجوؤں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً کوئی 8,000 کے قریب ہو گئی، اور یہ طے کر کے یہ بیٹھ گئے کہ مکہ میں ہم نے مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دینا، عمرہ کرنے کے لیے اگر آئیں گے تو ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ قریش نے ایک اور کام یہ کیا کہ مقام بلدح پہ، یعنی مکہ سے نکل کے جو ہے وہ بلدح کے مقام پہ جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا۔ اصل میں مکہ میں جو داخلے کا رستہ تھا، یہاں مدینہ سے اوپر سے چلتے تھے، یہاں سے آتے 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 یہ یہاں سے داخل ہوتے تھے، یہ رستہ تھا، تو یہاں پہ انہوں نے راستے میں جو ہے وہ پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ مقام تنعیم ہے جہاں مسجد عائشہ بھی ہے، لوگ یہاں سے جو ہے وہ عمرہ کرتے ہیں، ایک ہمارے یہاں رواج ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ مین شاہراہ تھی مکہ میں داخلے کا، مین رستہ یہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ آگے بڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مقام بلدح پہ قریش کی فوجوں نے پڑاؤ ڈال دیا کہ مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یعنی مکہ کی انٹرنس پہ۔ تو حضرت خالد بن ولید بھی جو ہے وہ بھی 200 سواروں کے ساتھ جو ہے وہ قراء الغمیم کے مقام پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، وہ بھی یہاں پہ قریب میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا کہ یہاں ادھر سے مقام تنعیم کے قریب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رستہ بدل لیا، مکہ کی طرف آگے نہیں بڑھے، بلکہ آپ نے یہاں سے غیر معروف جو ہے وہ رستہ اختیار کیا، اور یہاں سے جو ہے وہ مغرب کی طرف چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں حدیبیہ میں، یعنی جدہ کی طرف نکل گئے، اور یہاں حدیبیہ کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جا کے پڑاؤ ڈالا، جو ایک غیر معروف مقام تھا اس وقت، یعنی وہ مکہ کی طرف جانے والے رستوں میں سے نہیں تھا۔ تو اب مکہ کے لوگ تو جو ہے یہاں مین رستے کے اوپر پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئے تھے، بلدہ کے مقام پہ یا آگے قراء الغمیم کے مقام کے اوپر جو ہے وہ ان کے گھڑ سوار 200 کے قریب تھے، حضرت خالد بن ولید کے جو ہے وہ اپنا ان کے اندر سرداری کے اندر۔ تو مکہ کے جو 3 بڑے سردار تھے، ایک تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، صفوان بن امیہ، یہ بھی بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، سہیل بن عمرو، اور اسی طرح ایک اور حویتب بن عبد العزیٰ، یہ چاروں جو ہے وہ خرچہ بھی اٹھا رہے تھے، بلکہ جو انہوں نے قبائل بلوائے ہوئے تھے ان کا بھی خرچہ یہ لوگ اٹھا رہے تھے۔ تو مقام عثفان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصر بن سفیان نے آ کے اطلاع دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تھے ذوالحلیفہ، تو بصر بن سفیان کو آپ نے بھیجا تھا کہ جا کے معلوم کر کے آؤ کیا صورتحال ہے، تو وہ آگے چلے گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے، یہ عثفان کا مقام ہے، تو پھر بصر بن سفیان یہاں سے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش جو ہے وہ جنگ پہ تلے پڑے ہیں، اور انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پہ افسوس کا اظہار کیا کہ جنگوں نے ان کو تباہ کر دیا، لیکن وہ لڑنے پر آمادہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا، تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ آپ کسی کو قتل کرنے کی نیت سے نہیں نکلے، بلکہ عمرے کے ارادے سے نکلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلی دی کہ آپ کا مقصد تو جنگ کرنا نہیں ہے، تو میری رائے یہی ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی مقام عثفان پہ آپ نے یہ جو ہے وہ مشورہ یہ لیا کہ اب قریش تو جنگ کے لیے تلے پڑے ہیں، اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو جنگ ہو سکتی ہے، تو اگر واپس چلے جائیں تو جنگ سے بچ جائیں گے، ارادہ ہمارا عمرے کا ہی ہے، تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ نہیں بڑھنا چاہیے؟ تو اس پہ حضرت ابو بکر کا مشورہ یہی تھا کہ نہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو صحیح قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مقام عثفان سے آگے جو ہے یہ ادھر کی طرف جو ہے وہ رخ کیا تھا، لیکن پھر یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سائڈ پہ ہو گئے، یعنی مین رستے سے آگے مکہ کی طرف نہیں آئے، بلکہ سائڈ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، تاکہ اس سے جو ہے وہ ٹکراؤ سے، یعنی کنفرنٹیشن سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ یعنی جیسے دور سے نظر آتا تھا نا کہ قریش وہاں پہ آگے رستے میں کھڑے ہیں، تو رستہ آپ نے بدل لیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی جو ہے وہ نماز ادا کی، یعنی یہ مقام عثفان کی بات ہی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو ہے وہ ظہر کی نماز ادا کی، اور سامنے دور جو ہے وہ قریش کا لشکر نظر آ رہا تھا۔ تو اب ظہر میں جب مسلمان سجدے کی حالت میں گئے ہیں، تو قریش کے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت اچھا موقع تھا کہ ہم آگے بڑھ کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیتے، وہ تو غافل تھے۔ تو خیر بہرحال ظہر کے بعد جو ہے وہ نماز خوف کی آیات نازل ہو گئی کہ میدان جنگ میں جب تم مسلمان سامنے ہو، اپنے دشمن کے سامنے ہو، تو اس وقت جب تم نے نماز ادا کرنی ہے تو پھر خوف کی نماز ادا کرنی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز خوف اس طرح سے ادا کروائی کہ 2 صفیں بن گئی، پہلے جو ہے وہ پہلی صف نے جب سجدے میں گئے تو
پچھلی والی صف جو ہے وہ کھڑی رہی، پہلی صف جو ہے وہ سجدے میں گئی، یعنی قوما کے بعد پچھلی صف جو ہے وہ کھڑی رہی، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد، تو اگلی والی صف سجدے میں چلی گئی، 2 سجدے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ کر کے جو ہے وہ اٹھ گئے، اور وہ پہلے والی صف جو ہے وہ بھی اٹھ گئی، پھر پچھلی والی صف نے جو ہے وہ 2 سجدے کیے، پھر 2 سجدوں کے بعد جو ہے وہ بھی اٹھ گئے، تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک صف سجدہ کرتی تھی آپ وسلم کے ساتھ، ایک پیچھے جو ہے وہ کھڑی رہتی تھی، پھر دوسری کھڑی ہو جاتی تھی اور پچھلی سجدہ کرتی تھی، اس طرح سے جو ہے وہ خوف کی نماز مکمل کی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب نماز خوف کے حوالے سے اور بھی روایات ہیں، بعض سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ یہاں پہ یہ آیات نازل ہوئی تھیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ، بعض نے یہ بھی کہا کہ کوئی اور موقع تھا، بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تو قرآن الغمیم کا مقام تھا جہاں پہ ہم نے کہا کہ مقام عثفان پہ تو آپ وسلم ٹھہرے تھے، تو اس سے آگے قرآن الغمیم کا مقام تھا جہاں پر قریش کا لشکر موجود تھا، جس سے آپ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے اور آپ اس سے ہٹ کے جو ہے وہ سائڈ پر پھر ہو کے نکل گئے۔ تو عثفان سے جب آپ نکلے ہیں مکہ کی طرف تو سامنے قریش کا دستہ تھا، تو آپ نے رستہ بدل لیا اور غمیم کے مقام پر پہنچے۔ یہ غیر معروف رستہ تھا اور یہ اندر کے جو رستے ہوتے تھے وہ مقامی بدو لوگ جنہیں دیہاتی کہتے تھے تو وہ جانتے تھے۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ہم معروف رستے سے مکہ کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم کنفرنٹیشن سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ معروف رستے پہ تو وہ بیٹھے ہیں، ان کے لشکر بیٹھے ہیں، تو غیر معروف رستے سے ہمیں کون لے جائے گا، اندر سے، جھاڑیوں سے، وادیوں سے، کیونکہ رات کا بھی وقت تھا، رات کو پڑاؤ ڈال دیتے تھے، اگلی بھی پڑاؤ ڈال دیتے تھے، اب اگر چراغ نہ جلائیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کون کہاں پر کیا کر رہا ہے جب تک وہ آپ کے قریب نہ آ جائے۔ تو رات کے وقت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سفر کیا، تو مقام عثفان پہ تو دن کے اجالے میں ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھ لیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غمیم پہ پہنچے تو اس کے بعد اب آپ نے معروف رستہ چھوڑ کے رات کے اوقات میں جو ہے وہ سرکنڈوں سے نکل کے، جھاڑیوں سے نکل کے، وادیوں سے نکل کے جو ہے کچھ صحابہ کی رہنمائی میں آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ بریدہ بن حسیب اسلمی تھے، بریدہ بن حسیب اسلمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی میں آپ کو رستہ دکھاتا ہوں، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ رستہ بھول گئے۔ پھر حمزہ بن عمر اسلمی تھے، انہوں نے ذمہ داری دی، وہ بھی بھول گئے۔ پھر عمر بن عبد نوہم اسلمی تھے، انہوں نے ذمہ داری لی تو وہ گھاٹی سے پار کروا کے لے گئے۔ تو خیر بہرحال وہ بھی کہتے تھے کہ میرے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا، اللہ نے مدد کی اور گھاٹی ایسے روشن ہو گئی کہ جیسے ہم مطلب چاند کے اوپر سفر کر رہے ہو، رات کا وقت تھا، تو وہ خیر جھاڑیوں میں سے نکال کے لے آئے، حدیبیہ کے مقام کے قریب پہنچ کے جو ہے وہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ تو خیر بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ رات کو قیام کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اب رات کا وقت ہے، ہم ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈال بھی لیا ہے، مشکل سفر تھا وہ بھی ہم نے طے کر لیا ہے، اب ذرا ہم مین رستے سے ہٹ کے بہت سائڈ پہ آ گئے ہیں، تو قریش کو بھی اس وقت نہیں پتہ چلے گا، صبح ہی کوئی ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں ہیں، تو کسی نے کوئی کھانا وغیرہ تیار کرنا ہے تو تیار کر لے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے لیے تو آگ روشن کرنی پڑے گی، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، ہم کافی دور آ گئے ہیں، اگر اس کے لیے آگ روشن کرنی پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قریب میں 500 چولہے جلے اور انہوں نے کھانا وغیرہ پکایا اور رات جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ گزاری۔ تو خیر یہ رات چونکہ بہت مشقت کا سفر بھی تھا، بے سر و سامانی کا عالم بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو معاف کر دیا سوائے ایک کے، اس سرخ اونٹ والے کے۔ اب لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ سرخ اونٹ کس کا ہے، وہ ایک ہی شخص کا تھا، وہ جو 2 منافق اصل میں نکلے تھے، ایک عبداللہ بن ابی اور دوسرا جد بن قیس، تو وہ جد بن قیس کا اونٹ تھا سرخ، تو اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ پہنچ گئے، تو وہ بنو زمرہ کے ایک شخص سعید بن زید ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو لوگوں نے جا کے اس کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کے لیے استغفار کی دعا کی ہے اور کہا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا سوائے سرخ اونٹ والے کے، اور اونٹ تو تمہارے پاس ہی ہے، اس کا اونٹ گما ہوا تھا۔ تو کہنے لگا مجھے تمہارے نبی کی استغفار کی ضرورت نہیں، میں تو اپنے اونٹ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ خیر وہ پھر اونٹ کی تلاش میں کسی پہاڑ کی چوٹی سے گر بھی گیا، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اسی سے اس کی وفات ہو گئی، بعض نے لکھا ہے کہ آگے چل کے خیر اس کی جا کے جو ہے وہ وفات ہوئی، یعنی اس موقع کا یہ واقعہ نہیں ہے، اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ خیر بہر تو یہ بنو سلمہ ایک خاندان تھا انصار کا، یہ بیسیکلی اس کا سردار تھا جد بن قیس۔ تو بنو سلمہ نے اس کی شکایت بھی کی تھی کہ یہ بخیل اور کنجوس آدمی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بشر بن برا بن معرور کو بنو سلمہ کا سردار بنا لیا تھا۔ یہ بشر بن برا وہی تھے جو خیبر کے موقع پہ زہر والا گوشت کھانے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔
اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ایک مقام ہے ثنیۃ المرار، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، تو لوگوں نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا وہ اڑ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ اونٹنی جو ہے وہ نہیں اڑی، اس کو ذات نے روک لیا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روک لیا تھا۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، قریش میرے سامنے جو بھی منصوبہ رکھیں گے میں اسے تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد جب آپ نے اونٹنی کو اٹھنے کا کہا تو وہ اٹھ گئی، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہی بات نکالی کہ قریش کی طرف سے اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر آپ نے حدیبیہ کے قریب ایک چشمہ تھا یا کنواں تھا، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ تو صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حدیبیہ کے قریب ایک ندی تھی، کہیں ندی ہے، کہیں چشمہ ہے، کہیں کنواں ہے، بہرحال قریب قریب کی چیزیں ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا چشمہ ندی بھی بہتی ہو اور کنواں بھی ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہاں پہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرا تیر جو ہے اس ندی میں یا اس کنویں میں گاڑ دو، تو صحابہ نے وہ تیر گاڑ دیا، تو وہ ندی یا وہ کنواں جو ہے وہ پانی سے جوش مارنا شروع ہو گیا۔ پھر صحابہ نے وہ پانی خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، وہاں تو کنویں کا ذکر ہے صحیح بخاری کی روایت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں پانی نہیں تھا، تو اللہ کے رسول کو بلوایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے اس سے وضو کیا اور وضو والا پانی اس کے اندر ڈالا، اس سے وہ پانی جو ہے وہ کنویں کا جوش مارنا شروع ہو گیا اور سب لوگوں نے اس سے استفادہ کیا۔ تو مسند احمد کی روایت میں ہے کہ کنویں میں کوئی 6 کے قریب افراد اترے تھے، کہ جس میں برا بن عازب بھی تھے جنہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر گاڑا، اور بعد میں یہ بھی ہے کہ آپ کے وضو کا پانی بھی وہاں برکت کے لیے ڈالا گیا۔ خیر منافقین میں سے عبداللہ بن ابی بھی وہاں پر موجود تھا، تو اس نے بھی یہ معجزہ دیکھا کہ کنویں کے اندر کوئی پانی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ اپنے وضو کا پانی وہاں پہ ڈالا تو کنواں جوش مارنا شروع ہو گیا، تو کچھ لوگوں نے اس کو توجہ دلائی، جیسے اوس بن خولی جو ہیں انہوں نے اس کو توجہ دلائی کہ تیرا ستیہ ناس ہو، کب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہے گا، اب تو دل سے سمجھ جا، اب تو یہ چیزیں تم دیکھ رہے ہو یہ معجزات میں سے ہیں، میریکلز میں سے ہیں، اپنے رویوں کو ذرا جو ہے وہ اس کو ریوائز کرو۔ تو اس نے کہا نہیں، اس قسم کے موضوع ہم نے پہلے بھی بڑے دیکھ رکھے ہیں، یہ تم اپنے پاس ہی رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی کو بلوا بھیجا اور اس سے کہا کہ تم نے ایسا موضوع پہلے کہاں دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی نہیں میں نے نہیں دیکھا، میرے لیے استغفار کریں اور جو ہے نا میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو خیر یہ ایک علیحدہ سی موضوع ہے جس کو ہم دلائل النبوہ کہتے ہیں، یعنی نبوت کے دلائل کیا ہیں، یعنی یہ نبی اللہ کا سچا نبی ہے یا یہ شخص جو ہے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ نبوت کا جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا، کذاب اور دجال ہوگا۔ تو ایک شخص جو نبوت کا داعی ہے، ہم کیسے فرق کریں گے کہ وہ نبوت کا سچا داعی ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے دلائل النبوہ، یعنی نبوت کے دلائل کون سے ہیں؟ تو نبوت کے دلائل میں سے کافی سارے دلائل ہیں۔ ایک بڑی دلیل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہیں، میریکلز بھی ہیں۔ ہاں عام آدمی جو ہے وہ جادو ٹونے کے ذریعے سے کچھ چیزیں، کرتب کے ذریعے سے، ٹرکس کے ذریعے سے دکھا دیتا ہے، حقیقت میں وہ نیچر تبدیل نہیں ہوتی، لیکن معجزے میں، میریکلز میں ٹرک وغیرہ نہیں ہوتا، وہاں حقیقت میں چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کوئی بندہ جو ہے وہ آنکھوں پہ جادو کر کے آپ کو کوئی چیز دکھاتا ہو تو آپ اس وقت میں اگر آیت الکرسی وغیرہ پڑھیں نا تو وہ آپ کی آنکھوں پہ جادو نہیں کر سکتا، وہ حقیقت آپ کے لیے نہیں بدلتی، لیکن معجزے میں جو ہے وہ حقیقت بدل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 3000 کے قریب، ابن حجر علیہ رحمہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 کے قریب جو ہے وہ معجزات ہمیں ملتے ہیں۔ خیر بہرحال ان معجزات میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ جس کے اوپر جو ہے وہ منافقین اس کو دیکھتے تھے، ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ تو نبوت کے بڑے دلائل میں سے یہ بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ تو بنو خزاع جو ہے یہ حدیبیہ کے قریب رہتے تھے، پرانا قبیلہ تھا، ایک وقت میں یہ مکہ کے اوپر جو ہے وہ حکومت بھی کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے اپنے کچھ گفٹس وغیرہ پیش کیے، آپ کی قدر کرتے تھے۔ تو بصر بن سفیان جو ہے یہ بھی بنو خزاع میں سے تھے، یہ بھی کچھ اونٹ اور بکریاں لے کر آئے۔ عمر بن سالم جو ہے یہ بھی جو ہے وہ بنو خزاع میں سے تھے، یہ بھی کچھ جو ہے وہ اپنا جانور وغیرہ لے کر آئے۔ تو عمر بن سالم جو ہے یہ حضرت سعد بن عبادہ جو انصار کے سردار تھے ان کے یہ دوست بھی تھے، تو انہیں بھی انہوں نے جو ہے وہ اونٹ وغیرہ ہدیہ کیے، تو انہوں نے بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی۔ تو وہ اونٹ جو ہے وہ پھر نہر کیے گئے، پھر اسی طرح جو بکریاں تھیں جو ہدیہ میں ملی تھیں وہ صحابہ میں تقسیم ہوئیں، تو صحابہ نے ان کا دودھ وغیرہ جو ہے وہ استعمال کیا۔
حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اونٹ کا گوشت کا کچھ حصہ جو ہے وہ میرے حصے میں بھی آیا، تو جو لڑکا وہ میرا حصہ لے کر آیا تھا اس نے ایک بوسیدہ سی چادر اوڑھ رکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی تشریف فرما تھے، تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا ہاں بھائی کہاں سے ہو، تیرے گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے بتایا، اپنے علاقے کا بتایا اور اس کی خوب تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان دانی سے بڑے معروف ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے کہا کہ جی یہ لڑکا جو ہے وہ مطلب کافی محنتی ہے اور کافی سمجھدار ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو کوئی ہدیہ دینا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بہترین پوشاک مطلب کہا کہ ایک جوڑا، اس دور میں جوڑا بہت قیمتی تحفہ اور ہدیہ شمار ہوتا تھا، اس کو دیا جائے، تو وہ لڑکا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھا، تو اس نے کہا جی میں آپ کے ہاتھ چھو کے آپ سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی، تو اس نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی، اس نے پھر لمبی عمر پائی اور اپنی قوم کا سردار بھی بنا۔ تو یہاں حدیبیہ میں جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو اب یہاں سے پھر صلح کے پیغامات جو ہے وہ چلنا شروع ہوئے، اور خراش بن امیہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ قریش کو جا کے جو ہے وہ جنگ سے روکیں، ان کا تعلق جو ہے وہ بنو خزاعہ سے تھا، تو یہ جب وہاں پر گئے ہیں تو اب قریش کے جو نوجوان تھے وہ تو غم غصے کے اندر تھے، تو انہوں نے حملہ کر دیا ان کے اوپر، لیکن دوسرے کچھ لوگوں نے آ کے جو ہے وہ بچا لیا، بچاؤ کر دیا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ہیں، اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو جنگ چھڑ جائے گی، پہلے اپنے بڑوں سے کوئی رہنمائی تو لے لو کہ لڑنا ہے یا ہم نے کیا کرنا ہے، تو خیر انہوں نے کیا کیا، قریش کے نوجوانوں نے ان کی خراش بن امیہ کی جو آپ سلم کے سفیر سے ان کے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو یہ خیر واپس چلے گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ جی قریش کے تو جو نوجوان ہے وہ تو بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم ان کے بڑوں سے کیا ملیں، وہ تو کسی بڑے سے ملنے ہی نہیں دے رہے، تو یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بنو خزاعہ کے سردار جو بدیل بن ورقہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند افراد کو لے کے پہنچ گئے، تو ان کا دل یہی تھا کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، جب لڑائی ہوتی تھی تو ظاہری بات ہے ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ متاثر ہوتے تھے، قبائل بھی متاثر ہوتے تھے، لیکن ان کا دل یہ بھی تھا کہ مسلمان اگر عمرے کے لیے آئے ہیں لڑائی کے لیے نہیں آئے تو ان کو عمرہ کرنے مطلب دینا چاہیے، کیونکہ عرب کا رواج یہی تھا، قانون یہی چلا آ رہا تھا۔ خیر بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو کہنے لگی جی قریش تو جنگ کے اوپر آمادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، اگر قریش چاہیں تو ہم ایک مدت تک کے لیے ان سے صلح بھی کر لیتے ہیں، تو قریش کے نوجوانوں نے خیر بنو خزاعہ کا پیغام سننے سے، یعنی ان کے جو سردار بدیل بن ورقہ ان کا پیغام سننے سے انکار کر دیا، تو اب بدیل بن ورقہ بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوٹ کر واپس قریش کے پاس آئے، قریش کو سمجھانے لگے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ جی میں تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو کرنے دو ان کو عمرہ، اگر کوئی صلح کرنا چاہتے ہو تو ساتھ میں صلح بھی کر لو، نہیں کرنی تو نہ کرو، لیکن نوجوانوں نے ان کی بات کا بھی انکار کر دیا، جی نہیں کوئی عمرہ شمرہ ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ دس اینڈ دیٹ، تو یہ دوسرے جو سفیر تھے بدیل بن ورقہ جو بنو خزاعہ کے سردار بھی تھے یہ بھی ناکام ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور صاحب کا نام ملتا ہے مکرد بن حفص، قریش نے جو ہے وہ ان کو بھیجا، اب قریش نے بھیجا، اس کی وجہ یہ تھی کہ عروہ بن مسعود جو ثقفی تھے، یہ بنو ثقیف کے جو سردار تھے، انہوں نے قریش کو سمجھایا کہ بات یہ ہے کہ دو بندے وہاں سے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو بنو خزاعہ وہ تو مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھے، پہلے مسلمانوں کی طرف سے قریش بن امیہ آئے، پھر بنو خزاعہ کا سردار آیا، تم نے دونوں کی بات ٹال مٹول کر دی، لیکن یہ ہے کہ بات تو سن لو نا، اپنا بندہ بھیج دو، چلو بنو خزاعہ پہ بھی اعتبار نہیں ہے، مسلمانوں پہ بھی اعتبار نہیں ہے، اپنا بندہ بھیج کے دیکھ لو، معلوم کر لو کہ جی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، تو انہوں نے مکرز بن حفص کو بھیجا قریش نے اپنی طرف سے کہ جا کے معلوم کر کے آؤ کہ کیا صورتحال ہے، کیا چاہتے کیا ہیں مسلمان، تو یہ جب صاحب آ رہے تھے مکرز بن حفص تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اس کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دھوکے باز شخص ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے بات کی، کہا کہ دیکھو ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور جا کے اپنی قوم کو یہی پیغام دو، ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، تو اس نے بھی جا کے جو ہے وہ یہی بات بتائی۔ اب عروہ بن مسعود ثقفی انہوں نے یہ بات کہی، قریش کو سمجھایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جو ہے وہ صلح چاہتے ہیں، تو تم کیوں نہیں ان سے صلح کرتے، یا اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دو، تو لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں مانے، قریش کے لوگ نہیں مانے، تو انہوں نے کہا چلو پھر میں جاتا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قریش نے کہا آپ چلے جائیں، تو اب عروہ بن مسعود ثقفی جو کہ قریش کے حلیف قبائل میں سے تھے، بنو ثقیف کے سردار تھے، یہ اب گئے ہیں، یہ گویا کہ چوتھے شخص تھے جو کہ گئے ہیں وہاں مسلمانوں کی طرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے تو اب یہ چونکہ سمجھدار سردار تھا، سمجھدار شخص بھی تھا، میچور بھی تھا، اور تھوڑا چلاک اور تیز ترار شخص بھی تھا، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ دیکھیں نبی کریم کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو اپنی قوم کا ہی صفایا کر دے، یعنی آپ ٹھیک ہے کہ آپ بڑے لیڈر بن گئے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن اپنی قوم کا صفایا کر کے اگر آپ بڑے لیڈر بن بھی جائیں تو کیا فائدہ،
تو یہ عروہ بن مسعود ثقفی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے اوپر غالب آنے کی کوشش کی۔ دوسرا وہ کہنے لگے کہ جی اگر آپ غالب آ گئے تو قوم کو مار کے غالب آئیں گے، اس غلبے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مغلوب ہو جائیں، تو اگر آپ مغلوب ہو گئے تو آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، یہ سارے دوڑ جائیں گے، آپ کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں رہے گا۔ غلبے میں تو آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن مجھے یہ شکلیں اور صورتیں ایسی نظر نہیں آ رہی کہ مغلوب ہونے کی صورت میں یہ آپ کے ارد گرد کبھی پائے جائیں گے۔ تو اس پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ بہت برا محسوس کیا، اور اس کو مطلب برے الفاظ میں اس کو جو ہے وہ کچھ برا بھلا بھی کہا۔ خیر وہ کچھ روایتوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اس کے بت لات کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بری بات کہی۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کون صاحب ہیں جو مجھے اس طرح سے برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ تو بتایا کہ حضرت ابوبکر ہیں، تو کہنے لگا کہ اگر ان کا میرے اوپر احسان نہ ہوتا تو میں ضرور ان کو جواب دیتا۔ خیر صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ ان کے حربے جو تھے عروہ بن مسعود ثقفی کے، یہ نفسیاتی حربے تھے، تو درمیان میں وہ یہ بھی کرتے تھے کہ غالب آنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ بھی لگاتے تھے۔ تو ان کے ایک بھتیجے تھے مغیرہ بن شعبہ، وہ بھی بنو ثقیف سے تھے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ پرانے زمانے میں وہ کچھ اس میں ڈکیتی میں اور اس میں جیسے کہ عربوں میں رواج تھا ایک، تو وہ اس میں تھے، تو اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے منہ پہ جو ہے وہ نقاب باندھ رکھا تھا، نقاب پہن رکھا تھا۔ تو جیسے ہی اپنا ہاتھ انہوں نے آگے کیا تو انہوں نے ہاتھ کے اوپر اپنی تلوار کا دستہ مارا کہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو وہ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگا کہ یہ کون ہے جس کی یہ جرأت کہ میرے ساتھ یہ کرے؟ تو ان کو بتایا کہ یہ آپ کا بھتیجا ہے۔ تو وہ برا بلا کہنے لگے کہ ہاں یہ اسلام قبول کر کے وہاں سے بھاگ کے چھوڑ کے آ گیا، اتنے بندے اس نے مار دیے تھے، وہ سارے ہم بھگت رہے ہیں، اور یہ اب یہاں پہ۔ تو وہ خیر بہر وہ معاملہ بھی یہاں پہ یہ ہوا کہ عروہ بن مسعود ثقفی بھی یہاں سے واپس چلا گیا۔ یہاں تو اس نے بہت کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی اعتبار سے آپ کے اوپر غالب آئے اور آپ کو جو ہے نا وہ مطلب ڈی موٹیویٹ کرے، لیکن اس کی بات چلی نہیں، اندر سے وہ مروب ہو چکا تھا۔ جب قریش کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے شاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دربار میں نے نہیں دیکھا۔ ان کے جو ساتھی ہیں ان کا وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے، وہ اس کو جو ہے وہ برکت کے لیے اپنے جسم کے اوپر مل لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ اللہ کی قسم، مطلب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کا مقابلہ تم لوگوں میں کرنے کی جو ہے وہ مطلب وہ نہیں، ہمت نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں۔ تو بہتر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لو اور ان کو عمرہ کرنے دو۔ تو وہ کہنے لگے، قریش یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس سال مسلمان عمرہ کر کے جائیں، اس طرح سے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس پہ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا بھائی میں تو پھر علیحدہ ہو رہا ہوں، یہ تمہارا نا رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ تم کوئی صلح کی بات کی طرف آ ہی نہیں رہے، تم لڑائی پہ آمادہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے بنو ثقیف کی تو لڑائی تھی نہیں، تو وہ علیحدہ ہو گئے قریش کی اس ضد کی وجہ سے۔ اب پیچھے جو ہے وہ حبشی قبائل رہ گئے، اب قریش نے کہا کہ یہ بھی علیحدہ نہ ہو جائیں، تو انہوں نے جو حبشی قبائل کا سردار تھا حلیس بن علقمہ، اس کو بھیجا کہ تم جا کے مسلمانوں کو دیکھ کے آؤ۔ اب انہیں یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو دیکھ کے آئیں گے تو نیگیٹو ہو جائیں گے، تو ہمارے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جائیں گے۔ وہ حلیس بن علقمہ جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے اس کو آتے دیکھا تو کہا کہ یہ نیک قوم کا آدمی ہے، اور یہ لوگ قربانی کے جانوروں کا احترام کرتے ہیں، تو قربانی کے جانور کھڑے کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کھڑے کروا دیے، یعنی اونٹ۔ تو جب اس نے وہ منظر دیکھا تو یہ کوئی بات کیے بغیر ہی واپس چلا گیا، اور قریش کو جا کے سمجھانے لگا کہ دیکھو مسلمان جو ہے وہ تو قربانی کے جانور بیچارے لے کے آئے ہیں، وہ جانور یہاں ذبح ہونے ہیں، اہل مکہ نے ان کا گوشت کھانا ہے، اور وہ تو لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہہ رہے ہیں، وہ تو حالت احرام میں ہیں، وہ تو کوئی لڑنے والی جو ہے وہ نہ نیت کے ساتھ ہیں، نہ ان کے لڑنے والی جو ہے وہ جسٹرز ہیں، نہ ان کی جو ہے وہ باڈی لینگویج ہے لڑنے والی۔ تو سبحان اللہ، مطلب تم کیسے ان لوگوں کو روک رہے ہو جو مطلب امن سکون اور اطمینان کے ساتھ آ کے صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں اور کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں؟ اور ان کے بیچارے کی جو ہے وہ قربانیوں کے جانوروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھوکے پیاسے ہیں اور اپنی مینگنیاں کھانے پہ مجبور ہو چکے ہیں، تو یہ تو تم زیادتی کر رہے ہو، جس دین کو تم مانتے ہو تم تو اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے۔ تو حالت احرام کی وجہ سے وہ جو حالت احرام میں لوگ ہیں ان کی حالت خراب ہو چکی ہے، تو اب قریش کے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کی مطلب احابیش کی یہ جو حبشی لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی بھی انبن ہو گئی، تو قریش کے لوگ ان کو بھی کہنے لگے کہ جی آپ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی چالوں کے اندر آ گئے ہیں۔ خیر بہرحال یہ بھی جو تھے حبشی قبائل بھی قریش سے علیحدہ ہو گئے، اس کے بعد صرف قریش کے لوگ جو ہے وہ باقی رہ گئے۔ تو یہ وہ سارا پس منظر ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ پہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور ان کی شہادت کا واقعہ معروف ہو گیا اور پھر اس کے اوپر بیعت ہوئی، اس سے پہلے کافی دفعہ آنا جانا ہوا،
مسلمانوں کی طرف سے بھی اور پھر قریش کی طرف سے بھی، اور مسلمان مسلسل جو ہے وہ صلح پہ آمادہ تھے اور صرف عمرہ کرنے کی بات کر رہے تھے، درمیان میں دوسرے نیوٹرل قبائل بھی پڑ رہے تھے صلح کے لیے، اور یہ کہ مسلمان عمرہ کر کے نکل جائیں، درمیان میں وہ بھی ضمانت دے رہے تھے، ذمہ داری اٹھا رہے تھے، لیکن قریش کے جو نوجوان تھے وہ مسلسل جو ہے وہ جنگ کے اوپر آمادہ ہو رہے تھے، اور اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ مسلمان آئیں اور عمرہ کر کے چلے جائیں، حالانکہ یہ کسٹم لا تھا، عرب کا ایک طرح سے رواج تھا، ٹریڈیشنل لا تھا کہ کسی کو روکا نہیں جاتا تھا اپنے بدترین دشمن کو بھی بیت اللہ کے طواف اور حج اور عمرے سے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔